کہ سچائی اتنی اہم ہے کہ چھوٹے معاملات میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دونوں ایسے گناہ ہیں جو معاشرتی بگاڑ، دلوں میں نفرت اور تعلقات کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ بدگمانی، دلوں میں بے جا شک ڈالنا، تجسس، دوسروں کے عیوب کو کھوجنا، غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا، جبکہ نرمی، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ دلوں کو قریب لاتی ہے۔ یا رسول اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اسلام کی خوبصورتی صرف عبادت میں نہیں بلکہ اخلاقیات میں بھی ہے۔ قرآن و حدیث بار بار یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی پہچان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن رکھنے والی چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گی۔ اخلاقیات وہ آئینہ ہے جس میں انسان کی اصل شخصیت جھلکتی ہے۔ سچائی، امانت داری، وعدہ وفا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق، صبر و شکر، نرمی، خوش اخلاقی اور غیبت سے بچنا، یہ سب وہ ستون ہیں جن پر ایک مسلمان کی زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عبادات انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے تو اخلاقیات انسان کو مخلوق کے قریب کر کے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے سچائی کی اہمیت پر۔ انسان کے کردار کی اصل بنیاد سچائی ہے۔ سچ نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ جنت کی کنجی بھی ہے، جبکہ جھوٹ، منافقت اور جہنم کی طرف لے جانے والا رستہ ہے۔ آئیے قرآن مجید سے سچائی کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کئی لوگ جھوٹے بہانے بنا کر جہاد سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے سچائی سے اعتراف کیا۔ وہ سستی اور کاہلی کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ بظاہر انہیں بائیکاٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس آیت سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ سچائی وقتی طور پر مشکلات پیدا کرتی ہے لیکن انجام میں کامیابی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج وہ دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا۔ یہ آیت قیامت کے دن کے منظر کو بیان کرتی ہے جب جھوٹے اپنے جھوٹ میں پھنس جائیں گے۔ اس دن صرف سچائی انسان کے کام آئے گی۔ سبق یہ ہے کہ دنیا میں سچائی اختیار کرنے والے ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ مفسرین کے مطابق جو سچائی لے کر آیا سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ سچائی نبیوں اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ جو اس راستے پر چلے وہی اللہ کے قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو لازمی پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔
نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ والدہ نے کہا کھجور دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچائی اتنی اہم ہے کہ چھوٹے معاملات میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں کئی برائیاں ہیں، مجھے کون سی چھوڑنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص واپس گیا، ہر برائی کے وقت سوچتا کہ اگر جھوٹ نہ بولا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ پھر انہوں نے یوں آہستہ آہستہ ساری برائیاں چھوڑ دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جھوٹ کو منافقت کی پہلی نشانی کہا گیا ہے۔ جھوٹ کو منافقت کی نشانی قرار دینا اس کے گناہ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر بہانہ نہ بنایا بلکہ سچ بولا۔ اگرچہ سخت بائیکاٹ ہوا، آخرکار قرآن کریم نے ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری سنائی۔ سچائی کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون اور نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، معاشرے میں اعتماد اور عزت بڑھتی ہے، قیامت کے دن جنت کا سبب بنتا ہے۔ اور جھوٹ کے نقصانات یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، دل کی بے سکونی اور نفاق، معاشرے میں فساد اور بد اعتمادی، جہنم کا عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ سچائی ایمان کی علامت ہے اور جھوٹ نفاق کی نشانی ہے۔ قرآن و حدیث نے یہ حقیقت واضح کی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف صدق و صفا میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور کردار کو سچائی کا پیکر بنا لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت پائیں اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ٹھہریں۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے ایمان اپنی خیانت پر۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی، حالانکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سے یہ اصول دیا گیا کہ امانت اہل کے حوالے کرنا ایک لازمی حکم ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں امانت ہر اس چیز کو کہا گیا ہے جو کسی کے سپرد کی جائیں، مال، منصب، راز، حتیٰ کہ عبادات اور ذمہ داریاں بھی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی جب مشرکین اکثر وعدہ خلافی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ وعدے کا احترام کریں کیونکہ یہ آخرت میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ اسلام میں وعدہ محض الفاظ نہیں بلکہ عہد اور ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، یعنی یہ صرف اخلاقی کمی نہیں بلکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امانت داری اور وعدہ پورا کرنا ایمان اور دین کا بنیادی حصہ ہے، ان کے بغیر انسان کا دین ناقص ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا لقب صادق و امین ہے۔
تھا نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ نبی علیہ السلام کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ یہی صفات اسلام کے پھیلاؤ میں سب سے بڑی دلیل ہے۔ بیت اللہ کی چابیاں واپس کرنا، فتح مکہ کے دن چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا کر نبی علیہ السلام نے ثابت کیا کہ امانت کسی حال میں نہیں توڑی جا سکتی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی مولا علی علیہ السلام کے حوالے کی تاکہ وہ سب واپس پہنچا دی جائیں۔ یہ عظیم مثال ہے کہ امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا۔ فوائد اور نتائج۔ امانت داری سے معاشرے میں اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ وعدے کی پاسداری سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کی بشارت ملتی ہے۔ وعدہ خلافی اور خیانت کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی ناراضگی، دل میں نفاق کی بیماری، معاشرتی بگاڑ اور بد اعتمادی، قیامت کے دن سخت مواخذہ۔ اسلام نے امانت داری اور وعدے کو محض اخلاقی فضیلت نہیں دی بلکہ ایمان اور دین کا لازمی جزو قرار دیا ہے۔ جو ان پر قائم رہے گا وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخ روح ہوگا، اور جو خیانت کرے گا یا وعدہ توڑے گا وہ نفاق اور خسارے میں بھی پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ امانت داری اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے غیبت اور بدگمانی سے بچنے کی تعلیمات پر۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے بلکہ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ انہی تعلیمات میں غیبت سے بچنا اور بدگمانی نہ کرنا شامل ہے۔ یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جو معاشرتی بگاڑ، دلوں میں نفرت اور تعلقات کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیونکہ تمہیں یہ ناپسند ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام نے اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں غلط گمان اور تجسس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں غیبت اور بدگمانی سے روک دیا اور اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ یہاں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے: بدگمانی، دلوں میں بے جا شک ڈالنا، تجسس، دوسروں کے عیوب کو کھوجنا، غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسی بات سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ غیبت وہ ہے جو سچی بات بھی ہو لیکن سامنے والا اسے برا سمجھے۔ غیبت اور تہمت کا فرق۔ غیبت اور تہمت کا فرق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ بات تمہارے بھائی میں موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر موجود نہیں تو تم نے تہمت لگائی۔ یعنی غیبت اور جھوٹی تہمت دونوں ہی سنگین گناہ ہیں۔ بدگمانی سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی بدگمانی انسان کو جھوٹ، نفرت اور قطع تعلقی کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کو رات کے وقت گھر چھوڑنے چلے گئے۔ لوگوں نے بدگمانی کی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔
تاکہ امت کو تعلیم ملے کہ بدگمانی کو موقع ہی نہ دو۔ فوائد اور نتائج۔ غیبت سے بچنے سے دلوں میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ بدگمانی سے بچنے سے اعتماد اور سکون قائم رہتا ہے۔ معاشرہ امن، عزت اور خوش اخلاقی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ نقصانات۔ غیبت نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ بدگمانی تعلقات کو برباد کرتی ہے۔ معاشرے میں نفرت، حسد اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں سخت عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اسلام ہمیں نہ صرف غیبت اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے بلکہ ان کے نقصان کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو چھپ کر کیے جاتے ہیں مگر ان کے اثرات پورے معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان، دل اور دماغ کو پاک رکھنے اور بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے پڑوسی کے حقوق پر۔ نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے مقام اور حقوق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ موضوع ایمان و اخلاق کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں پڑوسی کے حقوق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ظاہر ہوتا ہے پڑوسی کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بار بار تاکید کرتے ہیں۔ کامل ایمان کا معیار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں، 3 بار۔ صحابہ نے عرض کی کون یا رسول اللہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ایمان کا کمال تبھی ہے جب انسان اپنی تکلیف کو اپنے پڑوسی سے محفوظ رکھے۔ بہترین پڑوسی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے نزدیک انسان کا مقام بلند کرتا ہے۔ کھانے میں پڑوسی کا حق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ حدیث اس بات کی عملی تعلیم دیتی ہے پڑوسی کو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی شریک کرنا چاہیے۔ مسلمان کی پہچان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ یہاں ایمان کو پڑوسی کے احترام سے جوڑا گیا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ نتیجہ، یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا ایمان کی کمی کی علامت ہے اور پڑوسی کا احترام کرنا اللہ کے نزدیک انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے نرمی اور خوش اخلاقی پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی جب بعض صحابہ کو کوتاہی ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے سختی کرنے کی بجائے نرمی اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ اجر بھی دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ جب طائف کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو سخت ستایا اور پھر پتھر مارے تو فرشتہ حاضر ہوا اور انہوں نے کہا
اگر آپ چاہیں تو ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ میں امید کرتا ہوں ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ کبھی سخت کلامی کرتے تھے، نہ بد زبانی کرتے تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور مچاتے تھے، بلکہ ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے بات کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سختی اور بد زبانی انسان کو دور کر دیتی ہے، جبکہ نرمی، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ دلوں کو قریب لاتی ہے۔ یہی طرز عمل تبلیغ اور معاشرتی تعلقات میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں سے بھلی بات کہا کرو۔ یہ آیت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مومن کی زبان سے ہمیشہ نرم، اچھی اور نفع دینے والی بات نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ نیک بات بھی صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکرانے والا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام گفتگو میں ہمیشہ نرم الفاظ اور بھلے کلمات استعمال کرتے، کبھی تلخی یا تلخ جملے زبان پر نہ لاتے۔ یہ چھوٹا سا عمل بظاہر معمولی لگتا ہے مگر حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک اچھی بات یا مسکراہٹ یا نرم لہجہ بھی صدقہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور سماج میں محبت کو پھیلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے صبر اور شکر پر۔ صبر اور شکر کی اہمیت۔ زندگی خوشی اور غم، آسانی اور مشکل، آزمائش اور انعام کا مجموعہ ہے۔ مومن کو اسلام نے 2 اصول دیے ہیں، خوشی ملے تو شکر اور اگر تکلیف آئے تو صبر۔ یہی 2 اوصاف انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلاتے ہیں۔ صبر کی فضیلت۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت ان مظلوم مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سہتے رہے مگر ایمان پر قائم رہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ صبر کی عظمت کا اعلان ہے۔ شکر کی فضیلت۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اس پر یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے چھن جاتی ہے۔ شکر نعمت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے جبکہ ناشکری نعمت کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی جب کفار آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ صبر، استغفار اور شکر، تسبیح و حمد تینوں مومن کی زندگی کے بنیادی اصول ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 126 اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان حالت میں موت دے۔ یہ دعا جادوگروں نے کہی جب فرعون نے انہیں ایمان لانے پر قتل کی دھمکی دی۔ ایمان والے مشکل وقت میں صبر مانگتے ہیں تاکہ وہ دین پر قائم رہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور ان کا بدلہ دے گا۔ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو صبر اور شکر کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو دنیا و آخرت دونوں میں بہترین انعام سے نوازتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا حال عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ شکر پر عبادت۔ نبی علیہ السلام نے رات بھر عبادت کی یہاں تک کہ قدم مبارک سوج گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ طائف میں پتھر کھا کر زخمی ہوئے مگر صبر کیا اور ہدایت کی دعا دی۔ غزوہ احد میں شدید زخم آئے مگر شکر اور صبر دونوں کا مظاہرہ کیا، نعمتوں پر ہمیشہ الحمدللہ فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی شکر کی تعلیم دی۔ صبر اور شکر کے فوائد۔ صبر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آزمائش آسان ہو جاتی ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے، دونوں اوصاف مومن کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دونوں ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں اسلام کا اصل حسن عبادت اور اخلاقیات دونوں میں ہے۔ عبادات انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اخلاقیات مخلوق کو آپ کے قریب کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سچائی، صبر، شکر، نرمی، محبت اور دوسروں کے حق ادا کرنے سے مزین کریں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان کو دنیا میں عزت، آخرت میں جنت عطا کریں گی۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سنواریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔